السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو قاریہ سمرین سحر کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کیا ہے، یا پھر دیوار گریہ اور بیت اللحم کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے، اور بیت المقدس کی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہودی کیوں اسے اہمیت دیتے ہیں، عیسائیوں کے لیے اس میں کیا اہمیت کی حامل بات ہے، مسلمان اس کے لیے کیوں کٹ مر رہے ہیں، کیوں اتنی شہادتیں دیتے جا رہے ہیں مگر اسے چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کی مغربی دیوار یہ یہودیوں کی بڑی اہم یادگار ہے۔ یہ لوگ اسے دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام وہاں پہ ان کا محراب ہے جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ قدس اس شہر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سی انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک مزار موجود ہے، اور سب سے بڑی بات کہ القدس شہر کے اندر مسجد اقصی موجود ہے، جس کا سنگ بنیاد کعبہ شریف سے 40 سال کے بعد رکھا گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی کسی فرزند کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد اسی بنیاد کے اوپر رکھی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ پھر بیت المقدس کی تعمیر کے دوران یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی تعمیر کر رہے تھے کہ ان کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو پورا کرایا۔ اچھا، اور ایک اور چیز میں آ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو تعمیر کروائی تو آپ نے اس کے اندر ایک انوکھا انتظام کیا، اور وہ انوکھا انتظام کیا تھا کہ کمال کا انتظام ہے کہ یہ انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت جو تھی اس نے اس کام کو کرنا شروع کیا۔ غور کریے ذرا کہ جنات جو ہیں یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور ابھی 1 سال کا کام اور باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی آ گیا۔ آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، اور پھر کیا کیا، اپنی محراب کے اندر جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے وہاں پہ آپ تشریف لے آئے، اور اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائی اور وفات پا گئے۔ آپ اسی طرح سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اس کی شان ہے نا کہ جسم مبارک جو ہے وہ عصا کے سہارے کھڑا ہوا ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ وفات سے پہلے اور وفات کے بعد، وفات سے پہلے جسم سلامت رہتا ہے لیکن وفات کے بعد بھی جسم کا سلامت رہنا اور اسی جگہ پہ کھڑے رہنا۔ وفات سے پہلے حالانکہ آپ ہر کام اپنی نگرانی میں کراتے تھے، جنوں کو رات کے ٹائم چھٹی بھی مل جاتی تھی، آپ بھی آرام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، مگر اب کیونکہ آپ کھڑے ہیں اب جنوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ آ نہیں رہے، آپ سے پوچھ نہیں رہے، چھٹی نہیں مانگ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھٹی کا کہتے۔ اب ان کو دن رات کام کرنا پڑ گیا، پورے 4 سال تک
انہوں نے برابر دن اور رات میں کام کیا، یعنی کہ دن کو بھی کام کیا، رات کو بھی کام کیا۔ اب وہ جب دیکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود کھڑے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، اب وہ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے بھی ہیں، نہ جسم میں تبدیلی ہے نہ پوزیشن میں تبدیلی ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی یہ شان ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کروایا تو ان کی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل کس کو کہتے ہیں؟ ہیکل کہتے ہیں کہانی کو، تو اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی وجہ سے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے اندر بڑی بہترین چیزیں جو ہیں وہ استعمال کیں، یعنی کہ سنگ مرمر کا پتھر استعمال کیا گیا، یاقوت اور مرجان یعنی کہ قیمتی پتھروں سے اسے بنایا گیا، اور اس میں روشنی کا انتظام کرنے کے لیے گنبد کے مینار کے اوپر آپ نے سرخ گندک جو ہے اس کو استعمال کیا، جس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، اور یہ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر ہے۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ کی عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، اور آپ کا جسم اطہر زمین پر تشریف لایا تو جنات جو تھے ان کو پھر پتہ چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ شریف جو تھا وہی قبلہ رہا، یعنی ادھر ہی منہ کر کے سارے عبادت کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیا کیا کہ پھر وہ بیت المقدس جو تھا اس کو قبلہ کر دیا گیا، وہ قبلہ رہا، یعنی کہ پھر اس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، یعنی کہ عبادت کی جاتی رہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اسلام کی تعلیم جو ہے اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جتنا عرصہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ قبلہ رہی۔ پھر آپ سرکار علیہ السلام جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہاں بھی تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اچھا، پھر کرم ہو گیا، اور کرم بھی کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام بنے۔ کیوں بنے؟ کہ جو کعبہ شریف ہے وہ اس لیے بنے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، تو آپ سرکار کی کہ یہ خواہش تھی کہ میرے جد امجد کا تعمیر کردہ جو قبلہ ہے وہی ہمارا بھی قبلہ بنے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر 15 رجب پیر والے دن ظہر کے وقت مسجد بنی سلمہ میں قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور مسلمان جو ہیں وہ قبلہ شریف کی طرف یعنی کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ یہ تھی بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت اور ہیکل سلیمانی کی حقیقت۔ آج وہی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پکار رہی ہے، کس کو؟ غیرت مسلم کو پکار رہی ہے کہ آؤ اور مجھے یہود و نصارہ کے قبضے سے چھڑاؤ۔ پوچھ رہی ہے کہ کب آئے گا وہ سال جو سال جہاد ہوگا، کب آئے گا وہ مہینہ جو مہینہ جہاد ہوگا، یعنی کہ مسلمانوں کو طاقت کی اب ضرورت نہیں، صرف غیرت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ غیرت جو ہے یہ ہر مسلم کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔